السلام علیکم۔ آج میں جس مضمون پر جا رہی ہوں جو فرسٹ BCom BBM فرسٹ سیمسٹر کے لیے رکھا گیا ہے اور ڈیل کارنیگی کا لکھا ہوا مضمون ہے کامیابی کے 6 اصول۔ تو کامیابی کے 6 اصول کے بارے میں پہلے 2 سیشن میں انسان کو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ڈیل کارنیگی نے جو 6 اصول بتائے ہیں، 4 اصولوں کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ کون کون سے اصول ہیں جس سے ایک تاجر اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد 5ویں اصول پر آتے ہیں۔ تو دیکھیے 5واں اصول وہ ہے کہ دوسروں کو یہ احساس دلائیں کہ یہ خیال جو پیش کیا جا رہا ہے کسی اور کا نہیں بلکہ ان کا اپنا خیال ہے۔ دوسروں کے خیالات کو لے کر آگے بڑھنے سے کہیں اچھا ہے کہ ہم اپنے خیالات کو سامنے رکھیں۔ ہمارے میں یہ چیز خود ہی سے پیدا ہونا چاہیے، خود ہی سے پیدا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے آپ پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کام کامیابی کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ 5ویں منزل ہے، کون سی 5واں اصول ہے جو کامیابی حاصل کرنے کا۔ تو یہاں پر کہتے ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو شخص اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے وہ ہر مصیبت سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ سب سے پہلے انسان میں یہ چیز ہونی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کوئی بھی غلطی کریں تو اپنی غلطی کو ہم قبول کر لیں۔ جو شخص اپنی غلطی کو قبول کر لیتا ہے وہی شخص زندگی میں کامیاب ہوتا ہے اور ہر قسم کی بحث و تحسیس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرتا ہے۔ اس لیے دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ انصاف اور کشادہ دلی سے پیش آنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اپنی غلطی کو مان کر جو آگے بڑھتا ہے وہ شخص کو ہمیشہ کہے دوسرے بھی کشادہ پیش آنے سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مخاطب خود اپنی غلطی تسلیم کرنے لگے۔ اگر وہ اپنی غلطی برملا تسلیم نہ بھی کرے گا تو اپنے دل و دماغ میں اس کا اقرار اسے ضرور کرنے لگے گا۔ جب ہم اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں تو ہمارا اپوزٹ والا بھی کیا کرتا ہے، اگر وہ ظاہر بھی نہ کرے گا بھی تو خود اپنے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں جو کچھ کیا ہوں وہ بھی غلط ہے۔ تو یہاں پر کسی شخص کی بات کو غلط قرار دینے سے بعض اوقات بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے ثبوت پر یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ تو امریکہ کی ایک عدالت میں ایک مشہور وکیل تھا جس میں وہ ایسا مقدمہ لڑا تھا جس میں کوئی بڑی رقم کا مسئلہ درپیش تھا، بحث کر رہا تھا۔ تو عدالت کے معزز جج نے ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے وکیل سے اپنی بات کی تصدیق کرنا چاہیے۔ وکیل نے جواب دیا کہ اس نے ایسی کتاب کا نام بھی نہیں سنا اور نہ ہی ایسی کسی کتاب کا وجود ہے۔ یہ جواب سن کر پوری عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ وکیل کا خیال حالانکہ صحیح تھا لیکن اس نے ایک جج کی بات کو برملا جھوٹا کہا تھا اور صرف قانون کو اپنا حمایتی بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے بہترین مدلل بحث بھی کی گئی مگر جج کو راضی نہ کر سکا۔ جج نے فیصلہ اس وکیل کے خلاف دے دیا۔ اس طرح ایک بڑی رقم کا کیس وکیل ہار گیا۔ اگر وکیل تھوڑا بھی عقل سے کام لیتا تو جج کی بات کی تکذیب نہ کرتا اور اس کی رائے کو غلط قرار نہ دیتا تو یقیناً
وہ کیس جیت جاتا. جج بھی اپنا فیصلہ اس کے حق میں دے دیتا. جب کوئی شخص اگر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے تو سب سے پہلا فرض بنتا ہے اس کی رائے کو ماننا. اگر بحث کرتے رہیں گے تو خود کیا ہو جائے گا؟ ہمارا اپنا ہی نقصان ہو جائے گا. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں ان عقائد کو چھوڑنے کا مشورہ دے تو ہمیں اپنے ان عقیدوں سے اور زیادہ پیار ہو جاتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے عقیدوں سے اتنی زیادہ محبت اور پیار نہیں ہوتا جتنا اپنی انانیت سے ہوتا ہے. کسی مشورے سے ہمارے عقیدے کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ لفظ میرا ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اس لفظ کو سمجھنا ہی عقل کے حصول کی پہلی سیڑھی ہے. عام طور پر لفظ میرا گو دیگر الفاظ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ میرا گھر، میرا وطن، میرا عقیدہ. تو یہ تمام چیزیں جب کوئی ہماری کسی چیز پر نکتہ چینی کرتی ہے تو تمہاری گھڑی درست وقت نہیں بتاتی. تو ہمیں یہ الفاظ سن کر بہت ہی زیادہ رنج ہوتا ہے. تو یہاں پر مثال کے طور پر یہاں پر ایک چیز بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کی یہی بات اپنے ماننے والوں سے کہی تھی کہ آپ اپنے دشمن سے جتنی جلدی ہو سکے متفق ہو جائیں. کون کہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. اس ارشاد کا سیدھا سادہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ کسی سے بحث نہ کریں، خواہ وہ آپ کا بھائی ہو، بیٹا ہو، دوست ہو، بیوی ہو یا شوہر. اپنی جانی دشمن سے بھی بحث نہ کریں. کبھی کسی سے یہ بھی نہ کہیں کہ وہ غلطی پر ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اسے غصہ آ سکتا ہے اور وہ آپ سے متنفر ہو سکتا ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ فراست سے بات کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ہم خیال ہو جائیں تو ہمیشہ اس 6 اصولوں پر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ دوسروں کی رائے کی عزت کریں اور کبھی یہ نہ کہیں کہ وہ غلطی پر ہے. تو ڈیل کارنیگی نے انسان کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ 6 اصول بتائے ہیں جس پر ہر شخص کو کیا ہے چلنا چاہیے. اگر ان 6 اصولوں کو اپنا کر چلے گا تو وہ اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا اور اپنی تجارت میں بھی وہ کامیاب